بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں صرف وہی چیز مدد دے گی جو اللہ کے لیے تم نے دنیا میں کی ہوگی۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی بندوں کا احترام کرو اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہو۔ پرانا بخار معدے کی گرمی، آدھا پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر صبح گرینڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکال لیں۔ اتنا پانی نکال کے 1.5 لیٹر والے بوتل بھر جائے۔ اس میں 1 پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں اور صبح نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ 4 دانے خشک انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں اور 1 گھنٹہ بعد ناشتہ کریں۔ رات بھر بھگونے سے انجیر کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکا مثانے اور جگر کی گرمی کے لیے بہترین ہے۔ قبض کو ختم کرتا ہے۔ گردوں اور مثانے کے امراض کی شافی علاج ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ خاص طور پر بالوں کو بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بلچر ختم ہو جاتا ہے اور بواسیر کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ جسم کی خشکی، بیرونے کی زردی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ 1 آم کھانا اور بعد از 1 گلاس کچا لسی استعمال کرنا بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ اپنی مصفی خون تخیر سبب چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ یہ خوشدائی کا پل نہ صرف خون پیدا کرنے والے قدرتی ٹانگ ہے بلکہ گوشت بھی بناتا ہے۔ بے خوبی کی شکایت دور کرنے کے لیے 1 آم کھانا اور بعد از ٹھنڈا دودھ پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ بینائی کو قوت دیتا ہے بشرطِ آم کھانے کے بعد کچا لسی پی جائے۔ حافظے کو بہتر کرنے کے لیے نہار میں 1 چٹکی کلونجی، کم از کم 11 دانے روزانہ کھائیں۔ حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ اگر آم کھانے کے بعد تھوڑی سی جامن کھا لیا جائے تو آم کی گرمی زائل ہو جاتی ہے اور آم فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ مونگ پھلی کے ساتھ گڑ کھانا کمزوری دور کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ جسمانی دردوں کے لیے، طاقت کے لیے، یہ ایسے افراد جن کو سردی بہت ہی لگتی ہو ان کے لیے بہترین ٹانگ ہے۔ خونی بواسیر کے لیے ثابت ہلدی لے کر اسے چھوٹے چھوٹے پیس لیں۔ صبح نہار میں 1 چٹکی تازہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ آدھا گھنٹہ بعد ناشتہ کریں۔ 7 دن میں تکلیف رفع ہو جائے گی۔ کسی کو فوڈ پوائزن ہو جائے تو 1 چمچ پیاز کا رس پی لیں۔ اس سے انشاءاللہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 عدد بادام کی گرے بھگو کر چھیل کر ان میں 7 عدد چھوٹے الائچی اور حسب ذائقہ مصری ملا کر پیس کر 1 گلاس پانی میں گھول کر صبح اور شام پیا کریں۔ اس سے پیشاب کی جلن فاقہ ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی اٹاپی، اناردانہ اور براؤن شوگر ہم وزن لے کر پیس لیں، پھر تھوڑا سا پانی چھڑکا کر
ہم سائز کی ٹوپیاں بنا لیں، ان ٹوپیوں کی اکثر بیشتر چوستے رہے، بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، نارمل رہے گا۔ بہت ہی آزمودہ ہے۔ چقندر کی حیرت انگیز فوائد۔ سردی کے موسم میں چقندر ضرور پکانا چاہیے۔ چقندر خون کی کمی کو دور کرتا ہے، تازہ خون بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ جن خواتین کے چہرے کیل میں سے بہت نکلتے ہوں، ان کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ بھی خوبی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کر لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ پودینہ، ادرک اور اناردانہ کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا کر دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کے لیے نہایت ہی مفید ہیں۔ ہر 10 دن بعد 3 اصلی قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کانوں کا بہرا پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پیئے۔ ملک شیک نہیں بنانی، پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو، توندے کی چربی چند دنوں میں پانی کی طرف بہہ جائے گی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو تو انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل پکا کر کھائیں، ہفتے میں حاملہ ہو جائے گی۔ جسم میں طاقت کے لیے باکمال نسخہ: 2 چمچے جو کا آٹا 3 چمچ پانی ڈال کر پکائیں۔ جب آٹا براؤن ہو جائے تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ حسب ذائقہ شہد ڈال کر صبح و شام گھونٹ پی لیجیے، جسم میں طاقت آ جائے گی۔ اور جوڑوں کی درد کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہو تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں یا زیرے کے جوشان دہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجیے۔ بستر پر جو بچہ پیشاب کرتا ہے انہیں پوست آمنہ میں تھوڑی سی شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمرا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔